میرے بھائی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بھابھی جان کو مطمئن کر سکے۔ میری بھابھی میری طرف دیکھتی تھی، ان کے دیکھنے کا مطلب بھی میں سمجھتا تھا لیکن چھپ رہتا۔ ایک دن بھائی کہیں گئے تو میں چلا گیا، بھابھی بولی دیکھ کیا رہے ہو؟ میں نے جیسے ہی گھوڑی بنایا تو پوری مزیدار کہانی سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر دو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بھائی کی نوکری لگی تھی۔ پہلے کچھ دن بھائی کو رات کو جانا تھا۔ پہلے دن بھائی نے کہا بھابھی کو نہ بتانا، میں اس کو سرپرائز دوں گا۔ آج بھابھی کے کمرے میں سو جانا، میں جا کر سو گیا۔ بھابھی آئی، وہ بھی ایک طرف لیٹ گئی۔ پھر کچھ ٹائم بعد میں بھابھی کو دیکھ کر شروع ہو گیا۔ بھابھی بھی پہلے تو ایسے ہی پڑھی رہی، پھر جب اس کا بھی دل چہنے لگا تو وہ مجھے بولی تم سے مونا تو کچھ بھی نہیں، ایسے کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ آپ میں چھوپ رہا۔ میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ بھائی بھس نام کا جوان ہے، بھابھی کو بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ خیر میں اپنا کام جاری رکھا۔ جب بھابھی کی باتوں کا مجھے اثر نہیں ہوا، وہ تھوڑا حیران ہو کر اٹھی اور میری طرف دیکھا تو وہ بھائی نہیں تھا بلکہ میں تھا۔ بھابھی بولی بھائیا آپ؟ میں نے کہا بھابھی وہ نہ بھائیا کی آج نوکری لگ گئی ہے، اس لیے وہ نہیں، آپ آئے سرپرائز دیں گے۔ وہ آپ کو بھابھی خوشی سے کھل اٹھی، بولی کیا واقعی؟ میں نے کہا جی بھابھی۔ پھر میں نے کہا بھابھی جو ادھورا رہ گیا ہے پہلے اس کو بھی پورا کر لیں، پھر کبھی ایسا وقت ہمیں نہیں مل پائے گا۔ بھابھی بولی خیال کرنا یار، میں ڈرتی بہت ہوں۔ میں نے کہا آپ ایک موج سے وعدہ لے لو۔ بھابھی بولی اچھا اچھا۔ پھر ہم نے اپنے وقت کو ایک خاص وقت میں بدلنا شروع کر دیا۔ بھابھی بولی میں تیرے بھائی کو برداشت کر رہی ہوں، ورنہ اس میں اب اتنا ہمت نہیں کہ وہ مجھے آرام فراہم کر سکے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کی عزت خراب نہ ہو، اس لیے میں بس خاموش رہتی ہوں۔ میں نے کہا بھابھی آپ نے بھی ایسے اتنا ٹائم پریشانی میں گزار دیا ہے، لے ایک بار آپ مجھے کہہ دیتی، ابھی تک آپ میں بن چکی ہوتی۔ میری یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی تم شاید صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا بھائی تو پہلے دن سے ہی ایسے تھا، میں اپنا گھر ہی بسانا چاہتی ہوں، اس لیے آج تک میں خاموش رہی ہوں۔ اب اگر موقع مل رہا ہے تو ایک بیٹا تو ہونا ہی چاہیے۔ میں نے کہا کہ اچھا میں صحیح ہوں یا میں بھی بیکار ہوں؟ بھابھی بولی تم صرف صحیح نہیں ہو بلکہ تم بہترین ہو۔ میں نے مزید طاقت لگائی۔ خیر ہم اپنے کام سے اب فری ہو چکے تھے۔ اب بھابھی تو میرے ساتھ گھل مل گئی۔ اگلے دن بھائی واپس آیا، بھابھی کو سرپرائز دیا۔ بھابھی بہت خوش ہوئی۔ خیر بھائی نے بھابھی پر کام شروع کر دیا، پہلے کی طرح بہت جلد مکمل ہو گیا۔ پھر وہ سو گیا۔ بھابھی باہر آئی، بولی کہ تیرے بھائی نے آج دوبارہ کام دورا چھوڑ دیا ہے، سب تم ہی اسے پورا کرو۔ پھر ایک اور کمرہ تھا جہاں کچھ بیکار سامان پڑا ہوا تھا، ہم ادھر چلے گئے۔ میں نے بھابھی کا دورا کام ہی پورا کر دیا۔ بھابھی بولی چند دن اور ایسے موقع ملتا رہا تو مجھے جلد بچے کی ایک خوش خبری ملے گی۔ میں نے کہ بالکل ایسا ہی ہے، مجھے ایسے ہی لیتی رہیں آپ۔ بھابھی ہنس پڑی۔ رات کو بھائی چلے گئے۔ میں نے پوچھا تو بھابھی بولی میرا تو دل بھر گیا ہے، اب تیرا دل کر رہا ہے تو میں اب تیرے منع نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا یار بھابھی مجھے تو بس آپ کی اب عادت ہی ہو گئی ہے۔ بھابھی بولی اچھا آ جاؤ۔ پھر میں نے دل لگا کر اپنا کام مکمل کیا۔ بھابھی بھی خوش ہو گئی۔ اگلے دن 10 بجے اٹھا تو سستی ہو رہی تھی۔ بھابھی اٹھانے آئی اور بولی کہ بولا تھا نہ اپنی طاقت اس کام میں ضائع نہ کرو، اب کمزوری ہو رہی ہے تمہیں۔ میں نے کہا بھابھی کچھ پانے کے لیے آخر کچھ کونا تو پڑتا ہی ہے۔ بھابھی بولی اچھا دل آگ نہیں مارے، میری بہن اور امی آئی ہوئی تھی، اس کے لیے کچھ کھانے کا سامان بھی لے آؤ۔
میں نے کہا جی بولے کیا لیزم وہ بولی کہ کچھ فرور سے لے سے آؤ میں چلا گیا 2 درجن کیلے اور 1 کلو اچھے والے سیب لے آیا۔ میں نے جیسے ہی بھی کہ بہن کو دیکھا تو وہ بھابھی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے بھابھی سے کہا بھابھی آپ کی بہن تو آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ بولی اس کا شوہر بھی دبئی میں ہے۔ میرے دل میں ایک مزید لالچ آ گئی۔ میں نے کہا اس کو تو آپ سے بھی زیادہ سکون کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ وہ بولی اگر میں تمہاری دوستی لگوا دو تو مجھے کیا انعام دو گے؟ میں نے کہا بھابھی یہ سب ناممکن ہے۔ بھابھی بولی تو مجھے چیلے جنا کر میں نے کہا بھابھی ناممکن کو کوئی بھی ممکن نہیں بنا سکتا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ بھابھی اپنی زبان پوری کرنے کے لیے اپنی بہن کو منا لے گی۔ بھابھی بولی تم بس دیکھتے رہو۔ اگلے دن بھابھی نے مجھے کہا تیرا آدھا کام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بھابھی جب مکمل ہوگا میں تو تب ہی مانوں گا۔ 3 دن گزرے ہوں گے۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی کے کمرے سے بولنے کی کوچہ واضح آ رہی تھی۔ جب میں اندر گیا تو بھابھی کی وہی بہن بھابھی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو احترام سے اسلام کیا۔ بھابھی کی بہن بولی ہاں بھی توج میں اتنا دم ہے کہ تو مجھے آرام دے سکے۔ میں نے کہا کوشش کروں گا۔ وہ بولی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا بھابھی بیٹتی ہے ابھی۔ بھابھی بولی مجھ سے کیا شرمانا؟ میں نے تو تیرے دیے ہوئی چینج کو پورا کرت دکھایا ہے۔ اب تم لوگ مجھ سے شرم نہیں کرو۔ ابھی کی بہن تو مہر تھی، وہ تو مجھ سے بھی تیز تھی۔ ہم مل کر کام کرتے رہے۔ جب کچھ وقت گزرا تو بھابھی بولی تم دونوں ہی سلو ہو ورنہ اتنا وقت تو نہیں لگتا۔ پھر بھابھی نے بولی مجھے بھی شامل کرو۔ پھر بھابھی بھی ہمارے ساتھ مل گئی۔ ایک طرف وہ 2 تھی، دوسری طرف میں اکیلا ٹیم میں تھا۔ مجھے دونوں کو سنبھالنا تھا۔ خیر نیکیر میں نے کافی کوشش کی۔ کافی دیر ہمارا مقابلہ چلتا رہا۔ وہ دونوں مکمل ہو چکے کہ یہ لگر میں ابھی تو نہیں ہوا تھا مکمل۔ پھر دونوں نے کوشش کی ہر نائتری کے آزمائے۔ آخر میں کب تک دونوں نے مجھے پورا کر دیا۔ وہ دونوں مہر کھلاری تھی۔ میں نے بھابھی کی بہن سے پوچھا پہلے کسی سے میں کھیلا؟ وہ بولی ہاں 2-4 لوگوں سے کھیلا ہے، مہینے میں 1 بار تو لازمی ہی کھیلتی ہوں۔ بہن نے تیرا بتایا۔ میں نے سوچا مل کر کھیل لیتے ہیں، کیسا کھلاڑی ہے تم؟ میں نے کہا تو پھر میں آپ کو کیسا لگا؟ وہ بولی کھلاڑی بھی تم جیسا ہونا چاہیے جو جلدی اوٹ نہ ہو۔ میں نے کہا پھر جب میں کھیلوں گا اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو۔ کمنٹ میں ویری نائس سلکو۔ یہ ایک فینکشنل کہانی ہے، اس میں تمام کردار فرضی ہیں۔ اس کہانی کا مقصد آپ کی خوبصورت چہروں پر مسکراہٹ اور پوشیاں لانا ہے۔ کوچرفات اگر چاہے دبل مینگ پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن ان کا مقصد اگ پاک ہوتا ہے۔ کوئی غلط فہمی کے طور پر نہ لے۔ شکریہ۔